کیا آپ جانتے ہیں کہ زرتاج گل وزیر کی سیاست میں بطور پیرا شوٹر انٹری ہوئی یا پھر وہ مارے کھاتے ہوئے اور گراس روٹ سے محنت کر کے پارلیمان تک پہنچی ہیں؟ قومی اسمبلی میں ایک مرتبہ ایسا کیا ہوا تھا کہ زرتاج گل اوور سمارٹ بنتے ہوئے پرائم منسٹر عمران خان کی ہو بہو کاپی کرنے لگی تو سب ان پر ہنسنے لگے۔ زرتاج گل اصل میں ہے تو فاٹا کی پٹھانی، لیکن وہ پنجاب کے پسماندہ ترین ڈویژن ڈی جی خان کے بڑے بڑے الیکٹیبلز کو شکست فاش دے کر ایم این اے کیسے بن جاتی ہیں؟ زرتاج گل نے کس سیاستدان سے لو میرج کی ہوئی ہے اور دونوں کی لاہور میں محبت کیسے پروان چڑھی تھی؟ بطور فیشن ڈیزائنر اپنی پہلی جاب کرنے والی زرتاج گل کا ایک مڈل کلاس لڑکی سے ایم این اے اور پھر منسٹر بننے تک کا مکمل سفر آج کی ایکسکلوزیو ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں فائقہ حسین۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سو لیٹس بگن۔ پاکستان تحریک انصاف کی فعال ممبر آف پارلیمنٹ زرتاج گل نومبر 1984 کو شمالی وزیرستان میں پیدا ہوئی۔ 40 سالہ زرتاج گل شروع دن سے لے کر آج تک پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہیں اور انہوں نے آج تک کوئی سیاسی جماعت نہیں بدلی۔ یہاں پر دلچسپ بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ زرتاج گل خود تو شمالی وزیرستان کی رہنے والی ہیں، لیکن وہ جنوبی پنجاب کے شہر ڈیرہ غازی خان سے ممبر آف نیشنل اسمبلی منتخب ہوتی ہیں۔ اصل میں ڈی جی خان میں ان کا سسرال ہے۔ زرتاج گل کی ابتدائی تعلیم بنو اور میران شاہ میں ہوئی۔ بعد ازاں ان کی فیملی لاہور میں شفٹ ہو گئی، جہاں زرتاج گل نے گریشوں میں واقع کوئنز میری کالج سے انٹر کی تعلیم مکمل کی۔ انہوں نے نیشنل کالج آف آرٹ سے ٹیکسٹائل ڈیزائن میں گریجویشن کی ڈگری لے رکھی ہے، جہاں علی امین گنڈاپور ان کے کلاس فیلو ہوا کرتے تھے، جو اس وقت کے پی کے چیف منسٹر ہیں۔ میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ زرتاج گل کا تعلق فاٹا سے ہے، جبکہ ان کا سسرال ڈیرہ غازی خان میں رہتا ہے۔ وہ خود بتاتی ہیں کہ میرے شوہر کے دادا سرکاری عہدوں پر رہے اور انہوں نے کئی زمینیں حکومت کو دی تھی۔ ان کی عقیدت قائد احرار سید عطا اللہ شاہ بخاری سے تھی اور شاہ جی کی ہدایت پر میرے دادا سسر نے اپنے علاقے میں پہلی جامع مسجد بنوائی تھی۔ ڈیرہ غازی خان کے مارکیٹ علاقہ میں اخون چوک پر زرتاج گل کا سسرال آباد ہے۔ یہاں پر ڈیرہ غازی خان کی پہلی اخون مسجد کے ساتھ ساتھ اسکول بھی بنایا گیا ہے۔ زرتاج گل اسی مارکیٹ علاقے میں رہتی ہیں۔ زرتاج گل کی 3 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ ان کا ایک بھائی سال 2010 میں لاہور میں ہونے والے ایک خودکش دھماکے میں شہید ہوا تھا۔ زرتاج گل بتاتی ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے۔ مجھے فخر ہے کہ میرا بھائی بھی مادر وطن پر قربان ہوا۔ زرتاج گل کی سیاست کا آغاز زمانہ طالب علمی میں ہو گیا تھا۔ وہ 2005 میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے وابستہ ہوئی اور وہ شوکت خانم ہسپتال کی فنڈ ریزنگ میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی رہی۔ وہ جن دنوں این سی اے لاہور میں پڑھ رہی تھی تو ایک روز ان کی ہمایوں اخون سے ملاقات ہوئی، جو کسی اور کالج میں زیر تعلیم تھے۔ ڈیرہ غازی خان کے وڈیرے ہمایوں خان اخون کو فاٹا کی پٹھانی زرتاج گل پسند آ گئیں۔ انہوں نے زرتاج گل کے گھر اپنی بہن کو رشتہ لینے بھیجا اور یوں 2010 میں دونوں کی شادی ہوئی۔ ایک انٹرویو میں زرتاج گل کے شوہر ہمایوں اخون کا کہنا تھا کہ ہماری لو میرج ہے، زیادہ پسند تو میں ہی کرتا تھا۔ تو دوسری جانب ایک انٹرویو میں شادی سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے زرتاج گل کا کہنا تھا کہ دونوں صورتوں میں تباہ تو ہونا ہی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ انسان لو میرج کر کے تباہ ہو۔ زرتاج گل کے مطابق ماضی میں ان کے شوہر بہت ہینسم تھے اور وہ بھی کسی زمانے میں بہت خوبصورت ہوتی تھی، مگر اب سیاست نے ہم دونوں کے حسن کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ زرتاج گل کی انتخابی سیاست کا آغاز اس وقت ہوا جب 2013 کے جنرل الیکشن میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ڈیرہ غازی خان میں قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 172 سے انتخاب لڑا۔ اس الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار حافظ عبدالکریم نے 49,142 ووٹ حاصل کیے اور وہ فاتح رہے۔ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے والے سابق سینیٹر جمال لغاری کے حصے میں 39,361 ووٹ آئے، جبکہ زرتاج گل کے حصے میں 38,393 ووٹ آئے اور وہ تیسرے نمبر پر رہی۔
2013 کے الیکشن میں شکست کے بعد زرتاج گل نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھی۔ واضح رہے کہ 2013 کے اسی الیکشن میں زرتاج گل کے شوہر ہمایوں رضا بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے صوبائی سیٹ پر امیدوار تھے اور انہیں چند ہزار ووٹوں کے فرق سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ 2018 کے عام انتخابات میں زرتاج گل نے ڈیرہ غازی خان میں قومی اسمبلی کے حلقے NA 191 سے حصہ لیا۔ اس الیکشن میں زرتاج گل کا مقابلہ مسلم لیگ نواز کے اہم رہنما اور سابق وفاقی وزیر اویس لغاری اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار دوست محمد خوسا کے ساتھ ہوا۔ دوست محمد خوسا کے 31,697 اور اویس لغاری کے 54,548 ووٹوں کے مقابلے میں زرتاج گل نے 89,817 ووٹ حاصل کیے اور ایک بڑے مارجن کے ساتھ مخالفین کو شکست دیتے ہوئے پہلی مرتبہ MNA منتخب ہوئی۔ یاد رہے کہ اویس لغاری سابق صدر پاکستان فاروق لغاری کے فرزند ہیں۔ پہلی بار MNA بننے والی زرتاج گل اسمبلی میں پہنچی تو ان کے کولیگز میں ان کے کلاس فیلو علی امین گنڈاپور، ڈاکٹر عارف علوی، مراد سعید، عمر ایوب، شیخ رشید اور شاہ محمود قریشی جیسے بڑے نام شامل تھے۔ عمران خان ملک کے 22ویں وزیر اعظم بنے تو انہوں نے زرتاج گل کو اپنی کابینہ میں شامل کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی کی وزیر مملکت بنایا اور وہ 10 اپریل 2022 تک اپنے عہدے پر کام کرتی رہی۔ زرتاج گل جن دنوں منسٹر ہوا کرتی تھی تب ایک نوٹیفیکیشن سامنے آیا جس کے مطابق ان کی بہن شبنم گل کو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کا ڈائریکٹر لگایا گیا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل شبنم گل لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی میں 19ویں گریڈ کی اسسٹنٹ پروفیسر تھی۔ زرتاج گل اپنی وزارت کے دنوں میں ہر چیز کا کریڈٹ عمران خان کو دیا کرتی، جس پر انہیں سوشل میڈیا پر ٹرول بھی کیا جاتا۔ ایک موقع پر انہوں نے پاکستان میں بارشوں کا کریڈٹ عمران خان کو دیا، جبکہ وہ کپتان کی مسکراہٹ کو کلر سمائل یعنی قاتل مسکراہٹ بتاتی رہی ہیں۔ ایک موقع پر قومی اسمبلی میں ہونے والی رائے شماری میں زرتاج گل کو اس وقت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا جب انہوں نے ووٹ کی پرچی پر اپنا سائن کر دیا۔ اس سے پہلے عمران خان نے بھی سائن کرتے ہوئے اپنا ووٹ کاسٹ کیا تھا۔ جب پولنگ ایجنٹ نے محترمہ زرتاج گل سے پوچھا کیا ووٹ ٹھیک کاسٹ ہو گیا ہے، زرتاج گل بولی ہاں میں نے سائن کر کے ڈالا، تو وہ بولے اگر سائن کیا وہ تو ضائع ہو گیا ہے۔ اس موقع پر زرتاج گل تعجب سے کہنے لگی وزیر اعظم عمران خان نے بھی تو سائن کر کے اپنا ووٹ ڈالا ہے، تو پھر محترمہ کو جواب ملا ان کا ووٹ بھی ضائع ہو چکا ہے۔ رجیم چینج کے بعد جہاں تحریک انصاف کے سینکڑوں رہنما انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے تو ایسے میں زرتاج گل بھی کئی مہینوں تک منظرنامے سے غائب رہیں۔ وہ الیکشن 2024 سے قبل انتخابی سیاست میں واپس آ گئیں اور انہوں نے اپنے حلقہ انتخاب سے چوتھی مرتبہ الیکشن لڑا۔ اب کی بار ان کے روایتی حریف اویس لغاری کو ان سے اتنا خطرہ تھا کہ وہ حلقہ ہی چھوڑ گئے۔ زرتاج گل ڈیرہ غازی خان سٹی کے حلقے سے 62,000 ووٹوں کی لیڈ سے کامیاب ہوئی اور وہ اس وقت پارلیمان کی ایک متحرک رکن ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ عمران خان کے فیملی بیک گراؤنڈ پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ نواب آف کالا باغ کی مکمل سیاسی ہسٹری جاننے کے لیے یہاں نیچے اور جنرل عاصم منیر احمد کی کہانی آپ دوستوں کو یہاں ملے گی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔